حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں، پہنچے سدرا پہ تو روح الامین بولے، پہنچے سدرا پہ تو روح الامین بولے، اس سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، اس سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں، بروز محشر شفاعت کریں گے، چل چل کر بروز محشر شفاعت کریں گے، چل چل کر، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے، چن چن کر، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، رخ مصطفیٰ سا نظارہ ہو نہیں سکتا، زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا، شب معراج رب بولا محبوب سے مل کر، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور عالم نور مجسم شاہ اعظم و بنی آدم احمد مجتبیٰ
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد سامعین محترم، آج میری تقریر کا موضوع ہے رجب اور فلسفہ معراج۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے اور اس مہینے کی اللہ کے محبوب نے بڑی شان بیان کی ہے، اور اسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جسمانی معراج عطا فرمائی۔ پہلے انبیاء کو معراجیں ہوئیں، لیکن وہ بھی میں بیان کروں گا، عرض کروں گا کہ پہلے انبیاء اور ہمارے نبی کے معراج میں فرق کیا ہے۔ معراج جو ہوئی ہے وہ 27 رجب کی رات کو ہوئی اور سوموار کا دن تھا، اور آپ کی عمر شریف جو تھی وہ تقریباً 51 سال 4 مہینے اور 19 دن تھی، اور آپ علیہ السلام کو تقریباً 34 مرتبہ معراج پاک ہوئی ہے، لیکن باقی ساری روحانی معراجیں تھیں، صرف ایک معراج جسمانی معراج تھی جس کا آج میں تذکرہ کروں گا۔ تو سامعین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کو معراج ہوئی تو ان کی معراج کیا تھی کہ جب اللہ رب العزت نے انہیں جنت کے اندر داخلہ عطا فرمایا تو ان کی معراج جنت تک تھی۔ جنت کے اندر سب کچھ دیکھا، لیکن آخر کار کیا ہوا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ جس درخت سے، جس پھل سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا وہ پھل کھا بیٹھے، اور آخر کار اس جنت سے زمین کے اوپر واپس آنا پڑا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام 350 سال ہوتے رہے، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو رب نے فرمایا، اے آدم آپ نے کیسے میرے محبوب کو پہچانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا جب عرش کے پائے پر میں دیکھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام موجود ہے تو میں نے کہا یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، تو میں نے وہاں پہچان لیا کہ یہ کوئی خاص ہستی ہے۔ ان کے وسیلے سے اس لیے میں نے دعا کی، اور اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اور توبہ قبول ہونا اور رب کی معرفت مل جانا یہ بھی ایک معراج ہے، اور آدم علیہ السلام کو معراج ہوئی تو حضور کے صدقے ہوئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی جس کا تذکرہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت و ملک کی سیر کرائی، اور وہ حق الیقین تک پہنچ گئے۔ سامعین محترم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے آسمان دنیا تک معراج کرائی تو جب اوپر گئے آسمان دنیا پر، جب نیچے دیکھا تو لوگ جناب والا گناہ کر رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برداشت نہ ہوا، انہوں نے ان کے لیے بد دعا کر دی اور وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ پھر جب دیکھا تو بندہ گناہ کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے
لیے بد دعا کر دی تو جناب والا وہ بندہ بھی ہلاک ہو گیا۔ جب تیسری مرتبہ دیکھا تو پھر جناب والا بد دعا کرنے لگے تو رب تعالی نے فرمایا اے ابراہیم رک جا، میں اپنے بندے کے ساتھ 3 قسم کا معاملہ کرتا ہوں، 3 قسم کا معاملہ کرتا ہو۔ اگر میرا بندہ گناہ کرے اور توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، اگر توبہ نہ کرے تو اس کی اولاد نیک ہوتی ہے، صالح ہوتی ہے، وہ زمین کو سجدوں سے بھر دے گی، میں اس کی اولاد کے صدقے اس کی بخشش کر دوں گا۔ اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ جب قیامت والے دن میرے سامنے پیش ہوگا تو میری مرضی ہوگی میں اس کو بخشوں یا عذاب دوں۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا آپ میرے بندوں کے لیے ہلاکت کی دعا نہ کریں کیونکہ مجھے اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ اور رب تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان دنیا سے واپس زمین کے اندر بھیج دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج تھی۔ اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج سنے۔ رب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ سامعین محترم، یاد کرو قرآن کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے جو اللہ کے صدیق نبی تھے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے بلندیوں پہ اٹھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام آج بھی جناب والا چوتھے آسمان کے اوپر موجود ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اتنی اللہ کی عبادت کرتی تھی، اتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ رب تعالیٰ ان کے چہرے پر ایسی نورانیت لے کر آیا کہ ان کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ جناب والا فرشتے بھی اس کی زیارت کرنے کے لیے زمین پر اترا کرتے تھے، زمین پر اترتی تھی فرشتے ان کی زیارت کرنے کے لیے۔ ایک دن فرشتہ آ گیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو؟ اس فرشتے نے کہا میں سورج کا فرشتہ ہوں۔ 360 فرشتے جو رب تعالیٰ نے سورج کے ساتھ جناب والا موکل کیے ہوئے ہیں ان میں سے میں ایک فرشتہ ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کیا آپ سورج کے فرشتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں سورج کا فرشتہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب والا تو کیوں آیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے چہرہ کی زیارت کرنے آیا ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی اگر فرشتہ آسمان جناب والا سورج کے اوپر رہ سکتا ہے تو میں بھی سورج کی جناب والا سیر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی۔ رب تعالی نے فرمایا اے ادریس کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا مولا میں سورج کی سیر کرنا چاہتا ہو تاکہ مجھے گرمی کی تپش کی معلوم ہو جائے کہ جناب والا سورج کے اندر کتنی تپش ہے، کتنے طبقات ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ رب تعالی نے جناب والا سورج کی طرف اٹھایا، سورج کے مختلف طبقات کو دیکھا۔ جب دیکھا تو جناب والا سورج کی تپش گرمی معلوم ہو گئی۔ رب تعالی نے پوچھا اے ادریس اور کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا مولا میں آپ جناب والا دوزخ کی سیر کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اور زیادہ عبادت کروں، دوزخ کی گرمی اور تپش میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ رب تعالی نے دوزخ کی سیر کرائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو رب تعالی نے فرمایا اے ادریس اور کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا مولا میں اب موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں تاکہ موت کے بعد میں اور زیادہ تیری عبادت کروں، تاکہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ موت کے اندر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ رب تعالی نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر لو اور پھر واپس ڈال لو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر دیا گیا اور پھر واپس ڈال دیا گیا۔ سامعین محترم ذرا توجہ کرو، جب حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر موت بھی وارد ہو گئی پھر رب تعالی نے پوچھا اے ادریس اب کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا مولا میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔
حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا مولا جنت کی سیر کرنا جاتا ہو. جب جنت کے اندر داخل ہوئے اور جناب والی جنت کے مختلف طبقات حور و غلمان کی زیارت کی, جنت کے پھول بوٹے پودوں کی نہروں کی جناب والا زیارت کی, اس کی سیر کی جنت کے. رب تعالیٰ کے فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی اب زمین کے اوپر اترنے کا وقت آ گیا ہے, لہذا زمین کے اوپر اتر جاؤ. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے رب کا وعدہ ہے پھر جنت سے نکلے گا نہیں, پھر جنت سے نکلے گا نہیں. لہذا اب میں نے جنت سے نہیں نکلنا کیونکہ رب کا وعدہ ہے. فرشتوں نے عرض کیا یا نبی اللہ سب سے پہلے آخری نبی محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوں گے, لہذا آپ کو زمین کے اوپر جانا پڑے گا. حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا مولا میرے اوپر موت کا ذائقہ بھی میں نے چکھ لیا ہے, لہذا جس کے اوپر ایک دفعہ موت آتی ہے دوبارہ نہیں آتی, لہذا موت کا ذائقہ بھی میں نے چکھ لیا ہے, دوزخ کی سیر بھی میں نے کر لی ہے, اور تیرا وعدہ ہے جو جنت میں داخل ہو جائے گا وہ دوبارہ نکلے گا نہیں. رب تعالیٰ کے فرشتوں نے عرض کیا سب سے پہلے جنت کے اندر رب کا محبوب داخل ہوگا. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اگر رب کے محبوب نے سب سے پہلے داخل ہونا ہے تو رب کے محبوب سے پہلے حوریں بھی موجود ہیں جنت کے اندر, فرشتے بھی موجود ہیں, حور و غلمان بھی موجود ہیں. فرشتوں نے عرض کیا یا نبی اللہ وہ تو اللہ کے محبوب کے خاتم ہونے کے لحاظ سے موجود ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے فرشتوں میں بھی اللہ کے محبوب کا خاتم بن کر جنت میں رہنا چاہتا ہوں, میں بھی ان کا خاتم بن کر رہوں گا, لہٰذا جنت کے اندر ہی میں نے رہنا ہے, اب واپس نہیں جانا. تو رب نے فرمایا ٹھیک ہے میرا ادریس اگر راضی ہے تو ٹھیک ہے اس کو جنت میں نہ رہنا. تو سامعین محترم توجہ کرنا, حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج آسمانوں تک, حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج جناب والا جنت تک, لیکن قربان جاؤں میرے اور تمہارے نبی جن کی معراج جناب والا جنت تک نہیں, جن کی معراج آسمانوں تک نہیں, جن کی معراج سدرۃ المنتہا تک نہیں, جن کی معراج جناب والا لامکانوں تک ہے جہاں تک رسائی کسی نبی کی نہیں ہے. اور میرے نبی نے جب معراج کے اوپر گئے تو جناب والا اپنی امت کو یاد کرتے گئے. اب وقت مختصر ہے جناب والا میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے نبی جب معراج کے اوپر گئے براق کے اوپر سوار ہونے لگے, اس امت کو یاد کیا. جب جناب والا بیت المقدس کے اندر گئے اس امت کو یاد کیا. جب جناب والا آسمانوں کے اوپر گئے اس امت کو یاد کیا. جب جناب والا جنت دوزخ کو جناب والا زیارت کی, ان کی سیر کی, اس امت کو یاد کیا. تو سامعین محترم میرے نبی کی معراج ذرا سنو کہ جناب والا رات کو سوئے ہوئے ہیں. میرے نبی کی معراج سوموار کی رات ہے, ام ہانی کے گھر تشریف فرمائے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے ہیں, اچانک حضرت جبرائیل امین آتے ہیں. جناب والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل امین کے پروں کی آواز سنتے ہیں تو جاگ جاتے ہیں. اس کے اندر مختلف اقوال ہیں, عرض کر رہا ہوں مختصر کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جاتے ہیں, جبرائیل امین حاضر ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ تیرے اوپر درود و سلام پڑھ رہا ہے, درود و سلام بھیج رہا ہے اور فرما رہا ہے اے محبوب میں نے تجھے سونے کے لیے نہیں پیدا فرمایا, میں نے تو تجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ تیری امت بڑی گناہگار ہے, لہذا ان کی شفاعت کے لیے میں نے تجھے پیدا فرمایا ہے.
پھر جبرائیل امین انہیں بطحائے مکہ کے اندر لے گئے، بہت سارے گناہوں کی زیارت انہوں نے جناب والا بہت سارے گناہوں کو دیکھا، چھوٹے بڑے گناہوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ تیری امت کے گناہ ہیں۔ جب اس امت کے گناہوں کو میرے نبی نے دیکھا تو میرے نبی غمگین ہو گئے، رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں مولا میری امت تو بڑی گناہگار ہے، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ رب تعالی نے فرمایا اس امت کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ رب تعالی کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں مولا میری امت کے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں مولا میری امت کے یہ سارے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ رب تعالی فرماتا ہے اگر پوری رات جا کر میری عبادت کرو گے پوری امت کے گناہ معاف کر دوں گا، اگر آدھی رات جناب والا میری عبادت کرو گے آدھی امت کے گناہ کو معاف فرما دوں گا، اگر تیسرا حصہ جناب والا رات کا میری عبادت کرو گے تیسرا حصہ امت کا گناہ کو معاف فرما دوں گا۔ رب تعالیٰ کے محبوب نے جب یہ بات سنی فرمایا اب تیرے اوپر موقوف ہے، پوری رات عبادت کرے گا میں تیری ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ توجہ کرنا، اب میرے نبی کی معراج جناب والا میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ آدھی رات میں آرام کر لوں گا آدھی رات میں امت کے لیے استغفار کروں گا، نہیں بلکہ میرے نبی پوری رات اس امت کے گناہوں کو دیکھ کر روتے رہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے دن رات گناہ کرتے ہیں، کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ جناب والا کتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، رب کا محبوب رو رہا ہے ہمارے لیے تو جناب والا پوری رات عبادت کر رہے ہیں۔ اب پنڈلیاں بھی سوج گئی ہیں، پاؤں بھی سوج گئے ہیں، رب تعالیٰ کا قرآن اتر جاتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رب تعالی نے فرمایا اے محبوب آپ کی پنڈلیاں سوج گئی ہیں، آپ کے پاؤں مبارک سوج گئی ہیں، اب آپ نے آدھی رات عبادت کرنی ہے یا اس سے بھی کم حصہ عبادت کرنی ہے، یا اللہ کیا میری امت کے گناہ معاف ہو گئے ہیں؟ رب تعالی نے فرمایا ہاں میں تیری امت کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ لیکن رب کے محبوب نے پوری رات پھر بھی عبادت جاری رکھی، یہ نہیں سوچا کہ اب میری امت کے گناہ معاف ہو گئے ہیں لہذا مجھے آدھی رات عبادت کرنی چاہیے، نہیں پوری رات عبادت کرتے رہے۔ پھر رب تعالیٰ کا قرآن نازل ہو گیا، فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے فتح مبین عطا فرما دی ہے، لہذا آپ کے صدقے میں نے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا اللہ اب تو تجھ سے وعدہ ہو گیا ہے کہ تیری امت کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ہاں مجھے بھی پتا ہے مجھ سے وعدہ ہو گیا ہے، لیکن رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اب میں پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ فرمایا مجھ سے وعدہ تو ہو گیا ہے لیکن اب میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے پوری رات عبادت کر رہا ہوں۔ پھر رب نے قرآن اتارا، پھر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو روکنے کی کوشش کی کہ فرمایا اے محبوب رک جاؤ، اب پوری رات عبادت نہیں کرنی۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، کہ ہم نے اس قرآن کو مشقت اور تکلیف کے لیے نہیں اتارا بلکہ یہ تو نصیحت کے لیے اتارا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب نے پھر بھی عبادت جاری رکھی، اور پھر آسمانوں پہ جب اس عبادت کے صدقے رب تعالیٰ نے پھر جب آسمانوں پہ بلایا اور فرمایا اے محبوب تو نے میری بڑی عبادت کی اور آپ کی وجہ سے میں
تجھ سے اور تیری امت سے بھی پیار کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اب آپ دیکھ جنت اور دوزخ اور میری رحمت کے خزانے، اور دیکھ کہ تیری امت کے گناہ زیادہ ہیں یا میری رحمت کے خزانے زیادہ ہیں۔ اور پھر رب نے قرآن اتارا، فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اے محبوب اب تیرے اوپر پوری رات کی عبادت نہیں بلکہ صرف تہجد کی نماز فرض ہے، لہذا صرف تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اور قیامت والے دن میں تجھے مقام محمود عطا فرماؤں گا۔ سامعین محترم، یہاں پر بہت بڑے بڑے صوفیاء نے کلام لکھا ہے،